اللہ کی وحدانیت کا ایمان ٹھیک ہونا چاہیے، آمنو، اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا ایمان ٹھیک ہونا چاہیے، وہ بھی کمزور ہے ہمارا۔ ہمیں آج تک یہی پتہ چلایا گیا ہے، باقی نبی تو نعوذ باللہ ایسے ہی ہیں، کوئی ان کا مقام ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی تو بس ایک ہی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح آقا کی نبوت اور رسالت اور ان کی ختمی مرتبت پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے اے مسلمانوں، اے ایمان والو، ویسے آدم کی نبوت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، ویسے جناب عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم و اسماعیل اور ان تمام انبیاء ما سلف جو پہلے گزر گئے ہیں، ان کی نبوتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہو وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے نبی تھے، برگزیدہ ہستیاں تھیں۔ ہاں، میرے لیے جو اس وقت شریعت ہے وہ شریعت محمدی ہے، وہ یہ شریعت ہے جو شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انبیاء نعوذ باللہ ان کا کوئی مقام نہیں، وہ انبیاء ہیں، ان کا عقیدہ یا ان پہ عقیدہ رکھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی ہمارے جو بیان کردہ چیزیں ہیں ان کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ان انبیاء کو بس ایسے ہی ایک جو ہے وہ سمجھ لیا، کوئی خاص ان کے مقام یعنی، حالانکہ نعوذ باللہ من ذالک ان انبیاء نے اپنے اپنے زمانہ میں دین کی وہ خدمات سر انجام دی ہیں جن پہ اللہ رب العزت نے انہیں عنایات فرمائی ہیں، نعمات ان پر جو ہیں وہ جاری فرمائے۔ تو پس ان انبیاء پر عقیدہ ہونا چاہیے جو 1,24,000 جو اس سے کم انبیاء کرام کی تعداد بیان ہوتی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان ہونا چاہیے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دیگر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں ان تمام پر ایمان نہیں ہے اس وقت ہمارے درمیان، وہ الگ بات ہے، لیکن عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ سورہ الاعلیٰ میں صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی کوئی ابراہیم کے اوپر نازل ہونے والے بھی اللہ کے صحیفے ہیں، موسیٰ پر بھی نازل ہونے، ان چیزوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہو کہ قرآن آخری کتاب ہے، تمام کتابوں پر جو بھاری کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، خاتمۃ الکتب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، وہ قرآن، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ میں اس لیے یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں، ذرا تھوڑا سا اگر کھنگالے عام پبلک کے لوگوں کو شاید یہ چیزیں آپ کو ملیں ہی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے، بس یہی سارا کچھ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جاری کروایا، اللہ نے جاری کروایا کہ ان کے بعد ان کے جانشین اور خلیفے 12 ہوں گے، اللہ نے جاری کروایا، کوئی قرآن اندازی نہیں ہوئی، کوئی استخارہ نہیں کیا ہے پیغمبر نے، کوئی اقربا پروری بھی نہیں ہوئی ہے، اللہ کا حکم تھا اے محمد کہہ دو ان کو کہ میرے بعد یہ 12 خلیفے ہوں گے، اور یہ ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان بعدی 12 خلیفہ، میرے بعد جو ہے وہ 12 جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، کلہم من قریش، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کیا ہے، قریش سے ہوں گے۔ پھر بعض روایات میں نام بھی ہے، اولہم علی و آخرہم فلاں، اور بعض میں ایک ایک کا نام بھی، یہ اللہ نے پاک پیغمبر کی زبان پر جاری فرمایا، تو یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح قیامت کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ روز قیامت ہوگا، روز جزا و سزا ہوگی، اس دن ساروں کو اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگی، یہ بھی کمزور ہے۔ ایک ایک عقیدہ کس کا بیان کریں ہم، ہر عقیدہ ہمارا کمزور ہے۔ قیامت کی بات آتی تو کہتے ہیں دیکھا جائے گا، قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی، قیامت ہے، اقتربت الساعہ، قرآن مجید کہہ رہا ہے اقتربت الساعہ، وہ گھڑی قریب آ چکی ہے یا گھڑی قریب آ گئی ہے، یعنی قیامت قریب آ گئی ہے۔ ہم ابھی تک کہتے ہیں آئے گی تو دیکھیں گے، ہے قیامت، اس کے آنے میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہو، ایمان ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایمان ہو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ چیزیں واجب کی گئی ہیں، یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ پھر ہے ایمان کے بعد وعمل الصالحات، اور نیکیوں پر عمل کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، جو نیک کام سر انجام دینے والے ہوں گے۔ پس 2 قسم کی چیزیں ہونی چاہیے، ایمان بھی ٹھیک ہو، عمل صالح بھی کرنے والا ہو۔ ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، کس چیز کا وعدہ ہے؟ 2 چیزوں کا وعدہ ہے، لہم مغفرتون، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے۔